فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف نکلے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہاڑ پر آئیں تاکہ انہیں اللہ کی طرف سے شریعت عطا کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے طور پر گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں شریعت عطا کی اور تورات دی جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور قانون تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد ان کی قوم ایک بڑے امتحان میں پڑ گئی۔ ایک شخص سامری نے سونے کا ایک بچھڑا بنا کر کہا، یہی تمہارا رب ہے اور موسیٰ کا بھی رب۔ بنی اسرائیل کے اکثر لوگ سامری کی باتوں میں آ گئے اور اس بچھڑے کو پوجنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں روکا مگر وہ باز نہ آئے۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو یہ منظر دیکھ کر سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ڈانٹا اور تورات کی تختیاں پھینک دی۔ انہوں نے حضرت ہارون کو پکڑ کر کہا، جب تم نے انہیں گمراہی میں دیکھا تو کیوں نہ روکا؟ حضرت ہارون نے کہا، اے بھائی، یہ لوگ مجھے کمزور سمجھنے لگے اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اپنی اور اپنے بھائی کی مغفرت چاہیں۔ سامری کو الگ کر دیا گیا اور اس پر لعنت بھیجی گئی۔ حضرت موسیٰ نے بچھڑے کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہا دی اور قوم کو توبہ کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل صحرا میں بھٹک رہے تھے، وہاں کھانے پینے کی مشکل پیش آئی تو اللہ نے ان پر من و سلوہ، ایک آسمانی کھانا اور پرندے اتارے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ بس اللہ کا شکر ادا کریں اور حد سے تجاوز نہ کریں، مگر وہ بار بار ناشکری کرتے اور دنیاوی خواہشات میں پڑ جاتے۔ کبھی کہتے، ہمیں کیا تم بہتر کھانے کے بدلے ادنا کھانے چاہتے ہو؟ ایک بار بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لے۔ یہ گستاخانہ بات پر اللہ نے پہاڑ کو ان پر لرزا دیا، وہ سب گر پڑے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو تابوت سکینہ بھی دیا جو ایک صندوق تھا، اس میں برکت اور سکون نازل ہوتا اور بنی اسرائیل کو اللہ کی نشانی یاد دلاتا۔ جب بنی اسرائیل صحراؤں میں بھٹک رہے تھے تو انہیں سخت پیاس لگی۔ وہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور شکایت کرنے لگے۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارے۔ جیسے ہی انہوں نے مارا تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ پانی کا چشمہ بہنے لگا۔ اس پر اللہ نے فرمایا، کھاؤ پیو اللہ کی روزی سے، مگر زمین میں فساد نہ کرو۔ مگر بنی اسرائیل پھر بھی بار بار نافرمانی کرتے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ قریہ مقدس یعنی ایک بابرکت شہر میں داخل ہو کر عاجزی سے کہنا، حتیٰ یعنی بخشش دے دے، مگر وہ تکبر سے لفظ بدل کر مذاق اڑانے لگے اور شہر میں اکڑ کر داخل ہوئے۔ ان کی گستاخی کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور بیماریاں پھیل گئیں۔ ایک موقع پر بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں زمین کی پیداوار دے، سبزیاں، ککڑی، گیہوں، لہسن اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم بہتر چیز کو چھوڑ کر کمتر چاہتے ہو؟ اگر یہی چاہتے ہو تو کسی بستی میں اتر جاؤ، وہاں یہ سب مل جائے گا۔ یہ جواب سن کر بھی وہ شکایتوں سے باز نہ آئے۔ اللہ نے بار بار انہیں آزمائشوں میں ڈالا، کبھی دشمنوں کے خوف میں مبتلا ہوئے، کبھی آسمان سے سایہ کے طور پر بادل بھیجے گئے تاکہ دھوپ سے بچ سکیں، لیکن وہ پھر بھی ناشکری کرتے، یہاں تک کہ موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، تو نے مجھے اپنی طاقت کے ساتھ مضبوط کیا ہے، اب میری قوم کی سرکشی پر فیصلہ فرما۔
یہاں سے بنی اسرائیل کی آزمائشیں اور بھی بڑھیں۔ وہ لوگ بار بار نافرمانی کر کے حضرت موسیٰ کو پریشان کرتے، لیکن اللہ کا فضل یہ تھا ہر بار انہیں سنبھلنے کا موقع دیا جاتا۔ جب حضرت موسیٰ دوبارہ کوہ طور پر گئے تو اللہ نے ان سے ہم کلامی کی۔ یہ وہ عظیم شرف تھا جو اللہ نے صرف موسیٰ کو دیا کہ وہ کلیم اللہ کہلائے۔ اللہ نے ان سے براہ راست کلام کیا اور انہیں شریعت کی مزید ہدایات عطا کیں۔ موسیٰ نے دعا کی، یا رب اپنا جلوہ مجھے دکھا۔ اللہ نے فرمایا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جیسے ہی اللہ کا نور پہاڑ پر ظاہر ہوا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے، جب ہوش آیا تو کہا، پاک ہے تو، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوں۔ بنی اسرائیل کے بار بار سرکشی کرنے کے باعث موسیٰ بہت رنجیدہ رہتے۔ کبھی وہ بچھڑے کی پوجا کرتے، کبھی اللہ کے احکام میں ٹال مٹول کرتے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا اس سرزمین مقدس فلسطین میں جہاد کر کے داخل ہو جائیں، لیکن وہ ڈر گئے اور بولے، اے موسیٰ، وہاں بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم ہرگز نہیں جائیں گے۔ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ اس گستاخانہ جواب پر اللہ نے ان پر حکم نازل کیا کہ یہ لوگ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہیں گے۔ اس دوران حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو صبر اور اللہ پر بھروسے کی تعلیم دی۔ انہوں نے ان کے لیے بار بار دعا کی، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش مانگی، لیکن قوم کی سرکشی اور نافرمانی ختم نہ ہوئی۔ میں گزاری مگر وہ سرزمین مقدس میں داخل نہ ہو سکے۔ وہ اس کے قریب آ کر وفات پا گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں ایک بلند مقام سے اس بابرکت زمین کو دکھایا، پھر ان کی روح قبض کر لی گئی۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کی خاطر جدوجہد میں گزاری۔ وہ نبی تھے، رسول تھے اور کلیم اللہ تھے۔ ان کی داستان میں صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کی روشن مثالیں ہیں، اور یہ قرآن میں بار بار بیان ہوئی تاکہ بعد آنے والے لوگ عبرت حاصل کریں۔